دوستو 2017 کی بات ہے۔ ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب یہاں تشریف لائے اور اس وقت تک ہم نے بہت سی باتیں سنی تھی، نام سنا تھا ڈاکٹر صاحب کا، لیکن ان کی ایک کتاب اس وقت آ چکی تھی جو میرے پاس موجود ہے، اور وہ تھی عام عروضی مغالطے۔ یہ کتاب جب ہم نے پڑھی تو ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ دقیق قسم کی کتاب ہے جس کے اندر بھاری بھرکم الفاظ ہوں گے، مختلف تراکیب ہوں گی، منفرد لب و لہجہ تو ہوتا ہی ہے، ہر شاعر کا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جو کچھ ہوگا وہ سمجھ سے باہر ہوگا۔ لیکن ہم میں سے بہت سو نے اس کتاب کو پڑھا، نہ صرف پڑھا بلکہ اس میں سے بہت کچھ ہم نے سمجھا۔ 2 سال ہو گئے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ یہاں گواہ ہیں، صفدر سعید بیٹھے ہیں، کامی بیٹھے ہیں، سعید کانپوری صاحب بیٹھے ہیں، یہ سب وہ نوجوان تھے جنہوں نے اس کتاب کو پڑھا، سمجھا، ان کے طرحی مصرے پہ نہ صرف اشعار کہے بلکہ بہت خوب اشعار کہے۔ تو میں درخواست گزار ہوں، آج کی محفل کے مہمان خصوصی کراچی سے ہماری خصوصی دعوت پہ تشریف لائے ہیں جناب ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب۔ ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب کی شخصیت ابھی ہم بات بھی کریں گے، کچھ ہم نے ان کے حوالے سے کوشش کی ہے کہ چند باتیں ہم رکھ سکیں، کچھ ایسی باتیں جو شاید ہمارے تو کہتے ہیں نا چھوٹا منہ اور بڑی بات ہوگی، لیکن کوشش تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہمارے لمحات گزرے ہیں، جو کچھ ان سے سیکھا ہے اس پر بات کریں۔ میں کراچی میں تھا پچھلے دنوں، وہاں ایک تقریب بھی ہونی تھی، میں وہ مس کر گیا ان کے حوالے سے۔ اس موقع پر میں نے کچھ باتیں کہی تھیں، اگر آپ کے گوش گزار کر سکوں، میں نے چند الفاظ لکھے تھے، ٹوٹی پھوٹی اردو آتی ہے مجھے، اتنا تو مجھے آتا نہیں ہے لکھنا، لیکن میں نے اس میں لکھا تھا، تو کوشش کروں گا کہ چند الفاظ میں ضرور کہہ سکوں ان کے بارے میں۔ ڈاکٹر آفتاب مستر کی مشہور عالم تصنیف عام عروضی مغالطے کے پہلے صفحے پر جب یہ پڑھا کہ عروض کا جان لینا عروض کی جان لینے سے بہتر ہے، تو یہ بات تو ان کو جائے گی۔ تو اس جملے کی عروضیت نے مجھے اس کتاب کو پڑھنے کی طرف راغب کیا، ورنہ بقول جامی فارسی کا شعر ہے، میری فارسی اتنی اردو اچھی نہیں ہے تو فارسی کیسے ہوگی، لیکن آپ لوگوں کی عرض کرتا ہوں کہ ورنہ بقول جامی من ندانم فاعلاتن فاعلات شعر می گوید یہ از قند و نبات۔ جامی کا شعر ہے۔ سچی بات ہے کہ ہم تو ابھی عروض اور عروض کے بیچ ہی فیصلہ نہیں کر پائے تھے، نہ کہ عام و خاص کے فرق پر بحث کرتے، لیکن یہ مشکل آسان ہو گئی اس کے ساتھ جڑے مغالطے کے لفظ سے، اور یہ جان کر دل کو کچھ تسلی ہوئی کہ ابھی عروض والوں کے ہاں بھی مغالطے طے نہیں ہوئے۔ خلیل بن احمد صاحب بانی علم عروض کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے اس علم کی بنیاد خانہ کعبہ میں رکھی، اور یہ بات درست ہے کہ عروض کے قواعد شاعری کو سامنے رکھ کر بنائے گئے ہیں، نہ کہ قواعد کو سامنے رکھ کر شاعری کی جاتی ہے۔ محبوب خزاں کا شعر ہے، بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر آفتاب مستر کا کہنا ہے کہ شاعر کو عروض کی ضرورت ہے، شاعری کو نہیں ہے، اور یہ بہت اچھی انہوں نے بات کہی ہے کہ عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ ایک شاعر بننے سے پہلے کسی کو عروض سیکھنا ضروری ہے، بالکل ہے، لیکن شاعری کے لیے عروض ضروری نہیں ہے، کیونکہ جب ایک شاعر شعر پڑھتا ہے اور اس کے موضوع یا نہ موضوع ہونے پر بات ہوتی ہے تو اب عروض کا معاملہ آ جاتا ہے۔ عموماً یہ تاثر ہے کہ عروض داں اچھا شاعر نہیں ہوتا، یا اچھے شاعر کو عروض کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا عروضی مغالطہ تھا، جس کا بھرپور جواب ڈاکٹر آفتاب مستر نے کتاب کے آخری حصے میں اپنا منتخب کلام چھاپ کر دیا ہے۔ بچھڑ رہے ہو تو پلکوں پہ کیوں ستارے ہیں، بچھڑ رہے ہو تو پلکوں پہ کیوں ستارے ہیں، قبول و رد کے سبھی فیصلے تمہارے ہیں۔ یا اگر نعت کا وہ مشہور شعر جو کہ تمام اہل علم اور اہل جہل کو بھرپور جواب تھا کہ ہوائے ختم نبوت کے سامنے گئے کیوں، جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایتیں کیسی، علیم ہو کہ بھی منکر ہو جو محمد کا، تو اس کے علم سے ٹپکے جہالتیں کیسی۔ آفتاب مستر صاحب نے ایک سچے نبی کے محبت کرنے والا ثابت کیا ہے اپنے آپ کو، یہ 2 اشعار کہہ کے۔ اس کے بارے میں کیا تھی تفصیلات آپ آئندہ
پروگرامز میں بھی سنیں گے اور تقریبات میں بھی دیکھیں گے کہ عام عروضی مغالطے نے پاکستانی ترانے کو نہ صرف بلکہ فن ہائیکو اور نا اور کے باری کی فرق کو اتنی نفاست سے بیان کیا ہے کہ پڑھنے والا ورطہ حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہوئی ان سے ملاقات نے ذاتی حیثیت میں میرے اتنے ادبی مقالطے حل کر دیے کہ تمام عمر بھی ڈاکٹر صاحب کو دعائیں دوں تو کم ہوں گے۔ ڈاکٹر آفتاب مستر کی کتاب عام عروضی مغالطے دراصل 1300 سالہ قدیم علم عروض کی نئی اور آسان تشریح ہے، اور آپ کے تحقیقی مقالے نے اردو ادب و شاعری کو ایک نئی سمت عطا کی ہے۔ ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب کی کتاب یہاں موجود بھی ہے، آپ میں سے جو چاہیں وہ اس کو لے سکتے ہیں۔ میں ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں نجمہ عثمان صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت شارٹ نوٹس پہ منان قدیر منان صاحب کی محبت اور خلوص کی وجہ سے آج ہم ان سے بھی یہاں مستفیض ہوں گے، اور میں آپ تمام احباب کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو دوستو، تقریب کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے کوشش کی تھی کہ کچھ تھوڑی بہت باتیں آفتاب مستر کے حوالے سے ضرور کی جائیں، تو میں اگلے جن صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور کچھ بات رکھیں ڈاکٹر آفتاب مستر کے حوالے سے۔ ہرچند کہ آپ نے ان کی شاعری تو سنی ہوگی، آپ نے دیکھا ہوگا ان کو مختلف پروگرامز میں، بہت اچھی فی البدیہہ بھی بہت سی باتیں کہے جاتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں کہے جاتے ہیں، بہت اچھی طریقے سے اپنی بات کہنا جانتے ہیں۔ لیکن اب جو بات کہنے جا رہے ہیں وہ آفتاب مستر صاحب کے حوالے سے، یہ سب کچھ ان کے ذاتی تجربے ہیں، جو ان کے ساتھ ہم پچھلے 2 سال پہلے جب آئے اور یہاں مختلف محافل ہوئیں اور ہم اس میں گئے اور کیا کیا ہوا۔ تو میں درخواست کروں گا میرے بڑے اچھے دوست سعید کانپوری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور کچھ بات رکھیں جناب ڈاکٹر آفتاب مستر کے حوالے سے۔ جناب سعید کانپوری صاحب، یہ بھی لینا پڑے گا آپ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ قمر آنٹی کا اور بزم سخن کا، اتنے اچھے پروگرام کا انعقاد کیا۔ آنٹی بہت بہت شکریہ آپ کا، سہیل بھائی بہت شکریہ۔ اصل میں بزم سخن کے حوالے سے آج بزم سخن کے سرپرست اعلیٰ محترم عقیل دانش صاحب نہیں ہیں، وہ پاکستان میں چھٹیوں پہ ہیں، تو کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ نمائندگی کرنی تھی، تو سہیل بھائی نے کہا کہ آپ سعید بھائی کچھ کہہ دیجئے، تو میں نے ان کی یہ بات قبول کر لی اور آپ کے سامنے ہوں۔ بہت شکریہ سہیل بھائی۔ آفتاب مستر صاحب سے آپ سب کو علم ہوگا، بزم سخن کے جتنے لوگ بیٹھے ہیں، صفدر بھائی بیٹھے ہیں، سیمی بیٹھی ہیں، عابد علی بیگ صاحب بیٹھے ہیں، کامران کامل صاحب بیٹھے ہیں، خود آنٹی کمل قریشی اس میں تھیں۔ 2017 میں ہم لوگوں نے یونیورسٹی میں جو پروگرام کیا تھا اس میں پہلی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد کئی محافلوں میں ہم لوگ ان کے ساتھ رہے اور گئے۔ وہ کتاب جو سہیل بھائی نے بتائی وہ مجھے بھی لینے کا علم ہوا، اور عروض اور عروض کے بڑے مسئلے ہم لوگوں کے ساتھ چلتے رہے اور آج تک چلتے رہے ہیں۔ تو اس کے لیے جب میں آفتاب مستر صاحب نے اس میں خود بہت اچھی جو 2-3 باتیں مجھے سمجھ میں آئیں کہیں، اپنی ترجمانی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دعوت ہے تمام قلم گو لوگوں کو کہ یہ عروض کی جو علم ہے اس سے نفع پا سکیں۔ یہ جو بات انہوں نے کہی، یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ کہنے کے بعد نہ صرف اردو بلکہ غیر اردو لوگوں کو بھی انہوں نے دعوت دے دی ہے کہ آپ لوگ آئیں اور آ کے شیئر کہیں۔ اور یہ اتنا مجھے سمجھ میں آیا، میں کوئی بہت زیادہ علم نہیں ہوں۔ اور اس کے بعد کئی ہم لوگوں کی ملاقات ہوئی جس میں ان سے سوال جواب کا سلسلہ رہا، اور آفتاب مستر صاحب نے جو ہم لوگوں کی اس میں عزت افزائی کی ہے، شعر سنے اور ان کو ٹھیک کیا اور جو کہا، اس میں سے ایک واقعہ مجھے بڑا یاد ہے جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ہم لوگ غالب ماجدی صاحب کے یہاں تھے اور آفتاب مستر صاحب اس کے اوپر بیان کر رہے تھے، پھر انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے عبید اللہ سلیم کا ایک طرئی مصرع، جو عبید اللہ علیم کا جو ایک طرئی مصرع جو دیا تھا جس کو سہیل بھائی نے ابھی پڑھا، اس کے اوپر جو انہوں نے کہا اور اس سے جو ان کے عاشق رسول کی جو بات ساتھ ہوئی، تو پتہ چلا ہم سب
عاشق رسول ہیں اور آفتاب بھائی بھی عاشق رسول ہیں، اس لیے ان سے بے انتہا محبت ہے. یہ کہہ کے میں اپنی بات یہاں پہ ختم کرتا ہوں. بہت شکریہ آفتاب بھائی، بہت شکریہ بہت شکریہ سعید بھائی. آفتاب مستر صاحب کی شخصیت میرے لیے ایک طلسماتی شخصیت تھی. میں ان کے بارے میں پڑھا کرتا تھا کہ ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، اردو میں عروض پر کام کیا ہے، تو میں سمجھتا کوئی بہت ہی بھاری بھرکم سی اور سنجیدہ سی شخصیت ہوگی. لیکن ان سے جب میری پہلی ملاقات تقریباً 1.25 سال قبل شیفیلڈ میں جب ان کی کتاب کی رونمائی ہوئی، اس کا اجرا ہوا تھا، اس وقت ان سے ملاقات ہوئی. کتاب کا نام آپ سب جانتے ہیں، اردو کا عروضی نظام اور عصری تقاضے. وہاں ان سے ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ تو بہت ہی لطیف اور شگفتہ شخصیت کے مالک ہیں. پھر ان سے رابطے رہے فیس بک پر. تو آج جب مجھے پتہ چلا کہ یہاں تشریف لائے ہیں تو میں خاصی دور سے کینٹ سے دوڑا آیا ہوں. میرا سانس بھی پھولا ہوا ہے. اردو کے حوالے سے ایک بڑی مختصر سی تحریر آپ کو پہلے بتاؤں، پھر آگے لے کے بات چلتے ہیں. کہ عرض کیا کہ آپ کو اس سے کیا کہ اگر کوئی مضبوط کو مضبوط زوئے سے لکھتا ہے، عوام کو مؤنث لکھتا ہے، ذمہ داری کو ذمہ واری لکھتا اور بولتا ہے، ضروری تو نہیں کہ ہر لفظ قاعدے قانون کے مطابق لکھا اور بولا جائے، ہر مصرع وزن میں ہو. میسج تو کنوے ہو جاتا ہے، بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے. پھر ان بکھیڑوں کا کیا فائدہ؟ کہنے لگے میاں آپ کرکٹ کھیلتے ہیں؟ میں نے کہا کرکٹ کا اس سے کیا تعلق؟ ہاں لڑکپن میں کرکٹ کھیلتا تھا، مگر بس گھر کے صحن اور گلی محلے کی حد تک. فرمایا گلی میں کھیل شروع ہونے سے پہلے یہ بھی طے ہوتا ہوگا کہ گیند رشید صاحب کا گیٹ کراس کر جائے تو چوکا، حمید صاحب کے گھر بغیر ٹپا کھائے گیند جائے تو آؤٹ، نو بال کی نہیں ہو رہی ہے. گیند بھی ٹینس کی، دیوار سے لگ کر کیچ آؤٹ. دونوں ٹیموں میں 5 کھلاڑی ہوں گے، کوئی اور لڑکے آ گئے تو کھلاڑیوں کی تعداد بڑھا لی جائے گی. سب سے چھوٹے کھلاڑی کی 2 باریاں اور وکٹ آؤٹ، کیچ ناٹ آؤٹ. ایسے بے شمار ضابطے جو ہر گلی، ہر محلے اور ہر کھیل میں بدلتے رہتے ہیں. عرض کیا جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بولے اور اس کھیل کو بھی ہم اور آپ کرکٹ کہتے ہیں. جب کہنے لگے کہ ہم اور آپ کھیل کو کرکٹ ہی کہتے ہیں، جبکہ باقاعدہ کھیلے جانے والی کرکٹ کے قواعد اور ضوابط پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں. اس میں اس سے کہیں مختلف ہوتے ہیں، جس میں باؤنڈریز اور کریز بھی متعین ہوتی ہیں، نو بال پر سرزنش بھی ہوتی ہے. اور کیا بتاؤں، آپ مجھ سے کہیں زیادہ جانتے ہیں. آپ کرکٹ میچ میں فٹ بال کے قوانین نافذ نہیں کر سکتے، یہی کھیل کا حسن ہے. کہا بات تو درست ہے، مگر غلط اردو لکھنے بولنے کا اس سے کیا تعلق؟ ہنس کر بولے جب آپ کھیل میں قانون کی پاسداری کو تسلیم کرتے ہیں تو اپنی زبان کے معاملے میں کیوں نہیں؟ بے ضابطہ زبان کا استعمال ویسا ہی ہے جیسا کہ گلی میں کھیلی گئی کرکٹ. اس میں اگر کوئی بالر ایک میچ میں 10 وکٹیں بھی لے لے تو اسے اس کی گلی یا محلے کے باہر کوئی بڑا بالر تسلیم نہیں کرتا، جبکہ فرسٹ کلاس قومی یا بین الاقوامی کرکٹ کھیلنے والے کی قدر ہوتی ہے، کیونکہ وہ باقاعدہ کھیل کھیل رہا ہوتا ہے. اس تحریر کا مقصد یہ واضح کرنا تھا کہ زبان کا استعمال کرتے وقت ضابطوں کی پابندی کی کیا اہمیت ہے. اردو زبان بغیر شاعری کے نامکمل ہے. شعر کہنے کے لیے جو ضابطہ لازم ہے وہ عروض کہلاتا ہے. اگر کوئی شعر بحر یا وزن سے خارج ہے تو اسے شعر کہنا زیادتی ہے. ڈاکٹر آفتاب مستر نے اسی موضوع پر اردو میں پی ایچ ڈی کی. ان کے مقالے کا عنوان تھا اردو کا عروضی نظام اور عصری تقاضے، تنقیدی مطالعہ. آپ نے ایم اے اردو ادب اور پی ایچ ڈی دونوں جامعہ کراچی سے کی. یوں یہ میرے ہم مدرسہ ہوئے. آپ حضرت فدا خالدی دہلوی کے شاگرد رہے ہیں، جو کہ بے خود دہلوی شاگرد داغ دہلوی کے جانشین تھے. سورج کے اس پار آپ کا پہلا شعری مجموعہ ہے جو 1997 میں شائع ہوا، جو جاپانی صنف سخن ہائیکو پر مشتمل ہے. آپ کی اس کتاب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ جاپانی زبان میں ترجمہ ہونے والی پاکستان کی اولین کتاب ہے، اور یہ ترجمہ کراچی میں مقیم شیگی یوکا اتاکا نے کیا تھا. قبول ورد کے فیصلے دوسرا مجموعہ جو غزلیات و منظومات پر مشتمل ہے 2009 میں آیا، اور پھر طویل مسدس کا مجموعہ لا کلامی 2014 میں شائع ہوا، جسے ناقدین ادب نے
جدید مسدس حالی قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر آفتاب مستر کے فن، تحقیق اور دیگر کام پر گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے، مگر یہ کام اہل علم و فن کا ہے اور مجھ جیسا کم علم اس کا اہل نہیں۔ آپ کی قبولیت صرف خواص میں نہیں، آپ کی ایک غزل جسے مشہور گائک سجاد علی نے عمدگی سے گایا، عوام اور نئی نسل میں بے حد مقبول ہوئی۔ گلوکار نے اس غزل کے صرف چند اشعار ہی گائے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کی عنایت کہ انہوں نے یہ مکمل غزل مجھے عطا کی، جسے میں نے ریڈیو اور سوشل میڈیا پر تحت اللفظ میں پیش کیا اور اس کی بے حد پذیرائی ہوئی۔ اس وقت میں وہی غزل آپ کے گوش گزار کروں گا، مگر اس سے قبل علم عروض کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی ایک غزل کے چند اشعار۔ زباں ہی بنائے زباں ہی کرے، زباں ہی بنائے زباں ہی کرے، کسی کو اہم کسی کو فضول، وہ تیڑھی ہے کھیر یہ علم عروض، کہ آئے سمجھ میں خاک نہ دھول۔ یہ علم نہیں سبھی کے لیے، عوام کو ہے یہ علم فضول، ہے کانٹوں کی سیج علم عروض، میاں یہ نہیں ہے گلاب کا پھول۔ ہے کانٹوں کی سیج علم عروض، میاں یہ نہیں ہے گلاب کا پھول، زمانے کی دکھتی رگ نہ دباؤ، کہاؤ گے مستر اول جلول۔ تو یہ تو تھی ان کی وہ غزل جو عروض کے حوالے سے ہے۔ اب میں آپ کو آپ کی خدمت میں ان کی وہ غزل پیش کرتا ہوں تحت اللفظ میں، جسے سجاد علی نے گایا ہے۔ ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں، ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں، اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں، اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں، اے وقت مٹانا مجھے آسان نہیں ہے، اے وقت مٹانا مجھے آسان نہیں ہے، انسان ہوں کوئی نقش کف پا تو نہیں ہوں، چپ چاپ سہی مصلحتاً وقت کے ہاتھوں، چپ چاپ سہی مصلحتاً وقت کے ہاتھوں، مجبور سہی وقت سے ہارا تو نہیں ہوں، اور ان کے لیے لڑ جاؤں گا تقدیر میں تجھ سے، ان کے لیے لڑ جاؤں گا تقدیر میں تجھ سے، حالانکہ کبھی تجھ سے میں الجھا تو نہیں ہوں، اور یہ دن تو مجھے ان کے تغافل نے دکھائے، یہ دن تو مجھے ان کے تغافل نے دکھائے، میں گردش دوراں تیرا مارا تو نہیں ہوں۔ اور پھر ان کا یہ مشہور شعر کہ ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا، ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا، میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں، میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں، کیوں شور بپا ہے ذرا دیکھو تو نکل کر، کیوں شور بپا ہے ذرا دیکھو تو نکل کر، میں اس کی گلی سے ابھی گزرا تو نہیں ہوں، میں اس کی گلی سے ابھی گزرا تو نہیں ہوں، اور مستر کیوں مجھے دیکھتا رہتا ہے زمانہ، مستر کیوں مجھے دیکھتا رہتا ہے زمانہ، دیوانہ سہی ان کا تماشا تو نہیں ہوں، دیوانہ سہی ان کا تماشا تو نہیں ہوں، اور ہر ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں، اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر نجمہ عثمان صاحبہ سے درخواست ہے کہ وہ کچھ کلمات کہیں ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب کے بارے میں۔ تالیاں ہو جائیں، کافی دیر سے تالیاں ہو جائیں۔ مختصر تک کی بات ہے تو میں کھڑی ہو جاتی ہوں۔ جی نہیں آپ صدر ہیں، اور صدر بھی چھوٹے قد کی ہو سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، چھوٹے ظرف کے لوگ صدر بن سکتے ہیں تو چھوٹے قد کی کیوں نہیں بن سکتے؟ Small is beautiful. بے حد شکریہ۔ آپ بیٹھ جائیں۔ نہیں بے حد شکریہ۔ سب سے پہلے تو معزز خواتین و حضرات السلام علیکم، اور اس کے بعد میں بے حد شکر گزار ہوں قمر مرتضیٰ بہن صاحب کی اور سہیل زرار صاحب کی کہ انہوں نے اس محفل میں
مجھے صدارت کا اعزاز بخشا، اور وہ بھی آفتاب مستر صاحب ایسی ہستی کے سامنے۔ اس پروگرام کے بارے میں مجھے پچھلی رات کو پتہ چلا، آپ اس کے گواہ ہیں، انہوں نے فون کیا کہ آپ اگر آ سکتی ہیں تو آ جائیں، اور میری بدقسمتی کہ میرے پاس ان کی کوئی کتاب نہیں ہے، اور آج میں پہلی دفعہ ان سے ملی ہوں، مل کر بہت خوشی ہوئی، کتابیں دیکھ کر اور زیادہ خوشی ہوئی۔ عروض زبر سے کے حوالے سے بہت سی باتیں ہوئیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اتنی تفصیل سے اس کے بارے میں بات کی ہے کہ جب ہم کتاب پڑھیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم پر ایسی بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ شاعر، زیادہ تر یہاں پر شاعر ہیں بیٹھے ہوئے، سامعین بھی ہیں، چاہے سامعین ہوں یا شاعر ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ شاعری کے جو چند ضروری اصول ہوتے ہیں ان کو نہ سمجھیں تو آپ کسی غزل کو بھی سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے، کیونکہ غزل کی اپنی بنت ہوتی ہے، خیال ہوتا ہے، ندرت ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جیسے انہوں نے فرمایا کہ کچھ نہ کچھ قیود ہوتے ہیں اس میں، جو کہ ردیف اور قافیے کی شکل میں ہوتے ہیں، وہ تو بڑی بنیادی چیز ہے۔ اس کے آگے اس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں جس کا ذکر کیا گیا، اور اب میں اس میں جانا نہیں چاہوں گی۔ بہت سی باتیں میں کہنا چاہ رہی تھی، وہ عابد بھائی کہہ گئے، دوسری باتیں جو تھیں وہ سعید کانپوری صاحب جو ہیں وہ دوہرا گئے، کتاب میں سے میں نے رات کو دیکھا تھا۔ لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ آفتاب مستر صاحب نے اتنی طویل مدت تحقیق، تنقید اس میں اپنی زندگی صرف کی ہے، اتنا پڑھا ہے، اتنی ریسرچ کی ہے، اور اس کے بعد یہ کتاب لکھی ہے، اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ میں نے صرف عروض اور قاعدے کی بات نہیں کہی، بلکہ میں شاعری بھی بہت اچھی کر سکتا ہوں، اور کی ہے انہوں نے، اور بہت اچھے شعروں کا حوالہ دیا گیا ہے۔ میں بھی 2 شعر لکھ کر لائی تھی، تو میں آپ کو سناتی ہوں اگر نکل آئے تو۔ ڈاکٹر صاحب کے شعر ہیں: آہستگی سے اس نے جو توڑا بسط کمال، آہستگی سے اس نے جو توڑا بسط کمال، حیرت سے اس کمال میں ڈوبا ہوا ہوں میں۔ کتنی خوبصورتی اور آہستگی سے شعر کہہ گئے ہیں۔ آہستگی سے اس نے جو توڑا بسط کمال، حیرت سے اس کمال میں ڈوبا ہوا ہوں میں، اور مدت کے بعد کیسے تیرا آ گیا خیال، مدت کے بعد کیسے تیرا آ گیا خیال، اب تک اسی خیال میں ڈوبا ہوا ہوں۔ کیا بات ہے، اب تک اسی خیال میں ڈوبا ہوا ہوں میں۔ ان کے کلام میں مجھے یقین ہے ایسے کئی خوبصورت اشعار ہیں، نعتوں کا حوالہ دیا گیا ہے، حمد کا حوالہ دیا گیا ہے، اور سبحان اللہ انہوں نے جو اپنی گفتگو کی ہے قرآن شریف کے حوالے سے، انہوں نے سورہ کوثر کی بات کی، سورہ رحمان کی بات کی، تو یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے لیے یہی کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ یہ شاعر نہیں ہیں، لیکن قرآن شریف میں جو ساری چیزیں موجود ہیں وہ نشاندہی کرتی ہیں اس بات کی کہ سب کچھ ہے آپ کے لیے، آئیے اس سے فیضیاب ہوئی۔ اور یہی باتیں جو ہیں وہ ہمیں اس کی طرف راغب کرتی ہیں، یہی باتیں جو ہیں وہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا گاڈ گفٹڈ چیز ہے، ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ تو جو شعر کہتے ہیں لوگ، جو اس کی بنت کو جانتے ہیں، یا کوئی خیال آتا ہے اس خیال کو آپ لکھتے ہیں پہلے، اور پھر اس کی آپ نوک پلک درست کرتے ہیں، تو وہی چیز اس میں آ جاتی ہے کہ آپ کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے۔ میں تو پڑھوں گی، ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ میں نے اسے ورق اور لفظ پڑھا، تو میں بھی یہی کوشش کروں گی، اور اس کے بعد پھر آپ سے اس پہ تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ تو میں اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گی، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ابھی مشاعرہ ہونا ہے، اور اس کے لیے ہمیں وقت دینا چاہیے۔ ایک دفعہ آپ سب کا بے حد شکریہ، کتاب آپ نے دی، بے حد شکریہ آپ کا۔ اس کے بعد آپ سے اس پہ بات ہوگی یقیناً، لیکن ایک دفعہ پھر آپ کو بہت مبارکباد، اور اللہ کرے زور قلم اور زیادہ، اور آپ اسی طرح لکھتے رہیں، اور آپ کا ذہن جو ہے وہ اسی طرح اس پر چلتا رہے، اور آپ نئی نئی بحریں نکالتے رہیں۔ بہت شکریہ۔